أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يسمعون فيها لغوا نہیں سنیں گے اس جنت میں کوئی بیہودہ بات الا سلاما مگر سلام وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا اور ان کے لیے اس میں رزق ہوگا ان کا بُكْرَةً وَعَشِيًّا صبح اور شام فرمایا جنت ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں کوئی بیہودہ گوئی نہیں ہوگی، نہ کوئی فضول بات ہوگی، بلکہ ہر وقت مبارک سلامت کی آوازیں آتی رہیں گی۔ جنتی خود بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے اور فرشتے بھی جنت والوں کو سلام کہیں گے، اور اللہ پاک کا بھی ان کی طرف سلام آئے گا۔ خلاف طبع یا فضول بات سننا کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ ان لوگوں سے پوچھئے جن کے پڑوس میں ہر وقت لوگ شور شرابہ کرتے رہتے ہیں، یا ڈول ڈمکا بجاتے رہتے ہیں، یا گانے چلاتے رہتے ہیں، یا پھر قوالیاں اور اس قسم کے فضولیات لگاتے رہتے ہیں۔ ان کے لیے ان کا سکون ختم ہو جاتا ہے اور ان کا چین رخصت ہو جاتا ہے، لیکن جنت میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک سورۃ الواقعہ میں ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 25 اور 26 میں کہ لا يسمعون فيها لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ جنت میں کوئی بک بک نہیں سنیں گے، یعنی کوئی ایسی بات جو طبیعت پہ ناگوار گزرے وہ جنت والے نہیں سنیں گے، بلکہ مبارک سلامت اور سلام کی آوازیں ہر طرف سے آتی رہیں گی۔ اور فرمایا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، جنت میں سورج تو نہیں ہوگا، نہ ہی دنیا کی طرح کے صبح و شام ہوں گے، بلکہ بُكْرَةً وَعَشِيًّا سے مراد یہ ہے کہ انہیں ضرورت کی ہر چیز اور ان کی ہر خواہش ہر وقت پوری ہوتی رہے گی جب وہ چاہیں گے، اور صبح و شام بول کر ہر وقت مراد لینا یہ صرف عربی زبان میں ہی نہیں بلکہ ہر زبان میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اور وہ جنت ہی کیا ہوئی جس میں کھانے پینے کی چیزوں کے لیے شام کا انتظار کرنا پڑے یا پھر صبح کا انتظار کرنا پڑے۔ وہاں تو انوار الہی کی بارش ہوگی، اور جس وقت جنت والے چاہیں گے اسی وقت ان کی جو خواہش ہوگی وہی پوری کر دی جائے گی۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا، یہ وہ جنت ہے جس کا وارث بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے۔ من کان تقیا، جو کوئی بہت بچنے والا ہوگا۔ فرمایا کہ جنت ان کی وراثت ہے،
جو ان کے باپ آدم علیہ السلام کی ملکیت تھی، اور وہ اپنے باپ کی وراثت دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ جنت کا ہم پکا مالک بنا دیں گے ان لوگوں کو جو جنت کی قیمت ادا کریں گے۔ اور جنت کی قیمت کیا ہے؟ سورۃ المومنون کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے وارثوں کی کچھ خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ وہ لوگ ایمان والے نجات پا گئے جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، اور جو لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو اپنے وعدوں کی اور امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث بنیں گے۔ تو وراثت ایک ایسی ملکیت ہوتی ہے کہ جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کے کینسل ہونے کا کوئی اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم ان کو وہ ملکیت پکی دے دیں گے، کوئی ان کو وہاں سے نکال نہیں سکے گا۔ من کان تقیہ، جو آدمی ہر برے کام سے بچنے والا ہو وہ جنت میں جائے گا۔ نیکی کرنا بھی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، لیکن اصل زور اللہ پاک نے جس بات پر دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا ولی اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک گناہوں سے نہ بچے۔ نیکی کرنا آسان، لیکن گناہوں سے بچنا مشکل کام ہے، خصوصاً نظر کی حفاظت اور امانت داری کے تقاضے پورے کرنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اور ان کے ساتھ محبت سے اور تواضع سے پیش آنا، اپنے آپ کو کسی سے برتر نہ سمجھنا، کسی سے نفرت نہ کرنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، یہ ہیں جنت والے لوگوں کی نشانیاں۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور ہم نہیں نازل ہوا کرتے مگر آپ کے رب کے حکم کے ساتھ۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا، اسی کا ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے، وَمَا خَلْفَنَا، اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور آپ کا رب کبھی کسی طرح بھولنے والا نہیں ہے۔ ننزلو کی بجائے نتنزلو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم وقفے سے نازل ہوتے ہیں اور ٹھہر کر آتے ہیں، اور اللہ کے حکم کے ساتھ آتے ہیں۔ کوئی فرشتہ اللہ کے حکم کے بغیر آسمان سے زمین پر نازل نہیں ہوتا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے فرمایا کہ ما یمنعک ان تزورنا اکثر مما تزورنا، اے جبریل جتنا آپ ہمارے پاس آتے ہیں اس سے زیادہ آپ کیوں نہیں آتے؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی، اللہ نے یہ کلام ان کو سکھایا کہ آپ میرے حبیب سے یہ کہیں کہ وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا، ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، یعنی ہماری چاروں سمتوں میں
اور ہر طرف جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہی ہے۔ لہو ما بین ایدینا یعنی آخرت، وما خلفنا اور جو ہم نے پیچھے چھوڑ دی وہ دنیا، وما بین ذالک اور اس کے درمیان جو قبر کا اور عالم برزخ کا قیام ہے، اور دونوں نفخوں کے درمیان جو وقت گزرے گا اس سارے کا مالک اللہ ہے۔ وما کان ربک نسیا، فرمایا کہ بھول اور نسیان کا گزر بارگاہ الہی میں ممکن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احل اللہ فی کتابہ فہو حلال وما حرم فہو حرام وما سکت عنہ فہو عافیت۔ فرمایا کہ جو کچھ اللہ پاک نے حلال کیا ہے اپنی کتاب میں وہ حلال ہے، جو حرام کیا ہے وہ حرام ہے، اور جس سے خاموش رہا ہے وہ اس نے آپ پر مہربانی فرمائی ہے، نرمی کی ہے، اور اللہ پاک بھولنے والا نہیں ہے۔ وما کان ربک نسیا، فرمایا جو کچھ اللہ نے حکم نہیں دیا کسی چیز کا تو وہ بھول کر نہیں اس کو چھوڑا، بلکہ وہ آپ کے ساتھ مہربانی فرمائی ہے اور درگزر فرمائی ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور اس کا جو کچھ ان کے درمیان ہے، فاعبدہ، تو آپ اسی کی عبادت میں لگے رہیں، واستبر لعبادتی، اور اس کی عبادت پر خوب صابر رہیں، حل تعلم لہ سمیا، کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ فرمایا زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز وہ اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ کے غلام ہے، اور اللہ اپنی چیز میں جیسے چاہے جب چاہے تصرف فرما سکتا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں، اور کوئی اس پر اعتراض کرنے والا نہیں۔ اور وستبر، اس میں چونکہ حروف زیادہ ہیں وصبر کی نسبت، تو جب حروف زیادہ ہوں تو معنی میں شدت اور زور پیدا ہو جاتا ہے۔ فرمایا خوب اس کی عبادت پر جمے رہیے اور اپنے آپ کو صبر کے ساتھ اللہ کی عبادت پر لگائے رکھیے، اس لیے کہ شیطان اور نفس یہ انسان کو اللہ کی عبادت سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن انسان اللہ کی توفیق کے ساتھ اگر صبر کر لے اور اللہ کی عبادت میں غفلت نہ ہونے دے تو یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ حل تعلم لہ سمیہ، اگر دو آدمی ایک نام کے ہوں تو ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کا سمیٌ کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا کوئی ہم نام نہیں، اللہ کا کوئی ہم پلہ نہیں، اللہ کا کوئی ہم صفت نہیں۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور انسان یہ کہتا ہے اِذَا مَا مِتُّ، کیا جب میں مر جاؤں گا لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، تو میں ضرور پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ اولا یذکر الانسان، کیا انسان کو یاد نہیں انا خلقناہ من قبل، یہ کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا، ولم یک شیئا، حالانکہ وہ کوئی چیز بھی نہیں تھا۔ یہ جو ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل اور امیہ بن خلف تھے، یہ کہتے تھے ہڈیاں اٹھا کر لے آئے اور اس کو پھونک مار کر اڑا کر چورا چورا کر دیا اور کہا کہ یہ ہڈیاں جو چورا چورا ہو گئی ہیں کیا دوبارہ ان کو زندہ کر کے انسان بنایا جائے گا؟
فرمایا کہ آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ جو اللہ تمہیں عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، جب تم کچھ بھی نہیں تھے تمہیں پورا انسان بنا دیا، تو اب دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ ترجمہ ایک بار، لا يسمعون فيها لغوا، اس جنت میں کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے، الا سلاما، سوائے سلام کے، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے اس میں ان کا رزق ہوگا، بکرتم واشیا، صبح اور شام، تلک الجنت التی، یہ وہ جنت ہے، نورث من عبادنا، جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے بنائیں گے، من کان تقیا، اسے جو بہت بچنے والا ہو، وما نتنزل الا بامر ربک، اور ہم نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم کے ساتھ، لہ ما بین ایدینا، اسی کا ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے، وما خلفنا، اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک، اور جو اس کے درمیان ہے، وما کان ربک نسیا، اور آپ کا رب کبھی بھولنے والا نہیں ہے، رب السماوات والارض وما بینہما، رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور اس کا جو کچھ ان کے درمیان ہے، فاعبدہ، آپ اس کی عبادت میں لگے رہیے، واصطبر لعبادتی، اور اس کی عبادت پر خوب صابر رہیے، هل تعلم له سمیا، کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور انسان یہ کہتا ہے، اِذَا مَا مِتُّ، کیا جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، تو عنقریب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، اولا یذکر الانسان، کیا انسان کو یاد نہیں، انا خلقناہ من قبل، یہ کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا، ولم یک شیئا، اور وہ کوئی چیز بھی نہیں تھا، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔